بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریۃ وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت انسان کو دنیا کھل کے دیتے ہیں، کھول کے دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے یہ سیاہ ہے، سفید ہے، مرد ہے، عورت ہے، غریب ہے، امیر ہے، جیسا بھی ہے، جس کا جو مقدر بنایا ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، آتش پرست ہے، بت پرست ہے، یہودی ہے، نصارہ ہے، پارسی ہے، مسلمان ہے، بس اللہ کا ایک نظام ہے۔ اور آدمی اللہ کی جتنی بھی بغاوت کرتا رہے، اللہ دنیا نہیں چھینتے۔ اللہ پاک بعض دفعہ گناہوں پہ بڑی مہلت بھی دیتے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو تھوڑی سی غلطی بھی پکڑ لیتے ہیں اور کفار کو بہت بڑی غلطیوں پہ چھوڑتے ہیں۔ اس میں اللہ کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ مسلمان کو اللہ جہنم میں نہیں گرانا چاہتے، دنیا کی سرزش اسے واپس اللہ کی طرف بھی لوٹ آتی ہے اور اس کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتی ہے۔ تو دنیا کے معاملے میں جتنی اللہ کی مخالفت کر لو، اللہ کے حکم توڑ لو، سنت کے خلاف کر لو، بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی سزا ہوئی، لیکن اللہ نہیں کہتے۔ لیکن اللہ اپنا دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہے، وہ کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری ہے، میرے اللہ نے جو دین مکمل اور اکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی بیوی، اپنے بچوں کے، صحابہ کی جماعت کے اعتبار سے جس کو دنیا میں آگے پھیلایا اور پہنچایا، یہ اتنا آسان کام نہیں تھا۔ بہت مشکل مراحل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ یہ دین کا پودا، یہ دین کی عمارت بڑی مشقت، بڑی تکلیفوں، بڑے دکھوں، بڑی پریشانیوں، بڑی قربانیوں، بڑے ظلم سہ کے یہ دین کی عمارت اور یہ دین کا چمن، یہ باغ وجود میں آیا۔ اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے، اس لیے کہ اس میں میرے نبی کا خون لگا ہے، اس میں میرے نبی کے صحابہ کا خون ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صحابہ کی ہڈیاں، گوشت، خون، محنت، پسینے ہیں، اس پہ اہل بیت کی تکلیف، دکھ، درد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات کو دنیا میں آنے سے پہلے والد کا سایہ لے لیا گیا، 6 سال کی عمر میں ماں کو بھی اٹھا لیا گیا، 8 سال میں باپ کو بھی، دادا کو بھی لے لیا گیا، اور وہ اللہ کا نبی، اللہ کا حبیب، اللہ کا معبود، نبیوں کا سردار، اپنی زندگی مشقت، محنت اور ایمانداری اور ورع، تقوی، پرہیزگاری کے ساتھ گزارتا ہے۔ جب 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ایک زلزلہ آ گیا۔ سب سے پہلے آپ کے اپنے خاندان میں سکے چچا ابو لہب نے بوڑھا بڑا کا اور آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی، دونوں بیٹیوں کو جو اس کے بیٹوں کے ساتھ تھی۔ یہاں تک بھی بس نہ ہوئی، مار پیٹ شروع ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملے شروع ہو گئے، صحابہ پہ جو مسلمان ہوتا جاتا اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی، حضرت سمیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، ایک اونٹ ادھر باندھا پاؤں سے، ایک ادھر، اور نیزہ مارا اور 2 ٹکڑے کر دیے۔ خاوند اپنی بیوی کو اور بچہ اپنی ماں کے ٹکڑوں کو دے۔ سب سے پہلے شہید ہونے والی حضرت سمیہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کے عالم میں طائف گئے تو وہاں سے لو لہان ہو کے واپس آ گئے۔ آپ حج کے موقع میں اس زمانے میں منا جاتے تو وہاں سے زخمی ہو کے، مار کھا کے اور پریشان ہو کے واپس آتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سختیاں، مشکلات، تنگیاں، پھر
شب ابی طالب کے 2.25 سال سے زیادہ کا وقفہ، وہ سنگ تالاب قسم کے پہاڑ جس میں بند کر کے پیرا لگا کے کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو ہر طرح سے مجبور کرنے کی کوشش کی گئی کہ پھر آپ کو لالچ دینے کی کوشش کی گئی، عورتوں کی، مال کی، ہر طرح کی دھمکانے کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا پہ قتل کرنے کی سازشیں شروع ہو گئی۔ یہ سارا کچھ برداشت کرتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کا ہجرت کا مشکل مرحلہ گزارا، اور پھر مدینہ میں بھی انہوں نے رکنے نہیں دیا، وہاں بھی 1 2 3 لگاتار جنگوں کا زور، اور یہود و نصارہ، مشرکین، منافقین، کفار سب اکٹھے ہوتے ہوتے آخر جنگ احزاب جسے جنگ خندق کہتے ہیں، سب نے اپنا آخری زور بھی لگا دیا۔ اور اس کے بعد پھر یہودیوں کی طرف سے، تو یہ دین اتنی مشکل سے نہیں بنا، اس دین کی عمارت میں صحابہ کی اینٹوں کی جگہ ہڈیاں لگی، گاڑے کی جگہ صحابہ کا گوشت لگا، اور پانی کی جگہ صحابہ کا خون لگا۔ میرے نبی کے چچا امیر حمزہ کے ٹکڑے 19 ٹکڑے، اور صحابہ کے ٹکڑے۔ غزوہ موتا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر، حضرت اور دوسرے صحابہ کی تکلیف، شہادتیں، یہ سارے دکھ ہونے کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کر کے دین مکمل و اکمل کر کے پہنچا دیا گیا، جس کی حفاظت اللہ نے خود لی، اور جس کو اللہ نے صحابہ کے ذریعے، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ امت کے ذریعے اللہ پاک نے اس کو پھیلانے کا سبب بنا دیا۔ اب اللہ کے نزدیک کائنات میں سب سے کوئی قیمتی تحفہ، کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ یہ دین اسلام ہے۔ اللہ کے ہاں اگر قبول ہے تو یہ دین اسلام ہے، دین الاسلام، اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پہ اترا اور آپ نے پھیلایا۔ اللہ کو یہ پیارا ہے، اور جو اس پہ چلتا ہے وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، اور جب کوئی اس کی قدر کرتا ہے تو اللہ اس کی قدر کرتا ہے، اور جب اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی اس کی ناکردگی کرتا ہے تو اللہ اسے چھین لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے۔ اور تاریخ میں ایک نہیں بڑے واقعے ملتے ہیں، کتنے ایسے مدارس، ایسی خانقاہیں، ایسے مراکز دین کے کہ جہاں سے دین کے سورج طلوع ہوتے تھے، جہاں سے دین پھیلتا تھا، جب وہ کاروبار میں، گناہوں میں اپنے ضابطے سے ہٹے تو اللہ نے سب سے پہلے ان سے برکتیں چھینی۔ یہ پہلی نشانی ہوتی ہے، کیفیات اور برکات چھینی جاتی ہیں، کام نہیں چھینا جاتا۔ دوسرے درجے میں پھر کام چھینا جاتا ہے، اور تیسرے درجے میں جب اللہ زیادہ ناراض ہو کسی غلط کام پہ لگا دیا جاتا ہے، شیطان مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ یہ 3 واقعے، یہ 3 حقیقت امت میں ایک نہیں بہت جگہ پہ۔ کتنے ایسے نمور علماء، صوفیاء، محدثین، مفسرین، فقہاء، صالحین جن کی اولاد نے وہ اس کی ناقدری کی تو اللہ نے چھین لیا۔ کتنے ایسے لوگ جو ان کے جانشین اس طریقے سے ہٹے تو اللہ نے ذلیل کر دیا اور چھین لیا، برکتیں چھین لی۔ دنیاوی اعتبار سے تو رش بھی ہے، لوگ بھی ہیں، برکتیں نہیں ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا، اللہ کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کائنات میں سب سے پسند ہے۔ جو اس کی قدر کرے گا اللہ اس کی قدر کرے گا، جو اس کو بے قدرہ کرے گا اللہ اسے بے قدر کر دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کتنے ایسے حضرات کہ جنہوں نے دین پہ بڑی محنت کی، لیکن ان کے جانشین جن کے پاس خلافتیں بھی تھیں وہ اس کام سے ہٹے تو اللہ رب العزت نے
ظالم تھے۔ اللہ رب العزت نے ان سے سب کچھ چھین لیا۔ یہ منگول جب آئے تھے تو مسلمان مناظروں میں، جھگڑوں میں، فتنوں میں، عیاشیوں میں تھے۔ انہوں نے تیخ کر کے رکھ دیا مسلمانوں کو۔ بغداد جو دنیا میں دین کا مرکز تھا، علوم کا، دینی علوم کا، اس کو اجاڑ دیا، اور وہ ظلم ہوا، وہ تکلیف، قتل و غارت ہوئی، وہ تباہی پھری کہ وہ مسلمانوں کی کتب جو لکھی ہوئے خزانے تھے، 6 مہینے تک دجلہ کا پانی سیاہ رہا ان کتب کی سیاہی کی وجہ سے، اور خون ایسے بہتا تھا جیسے ندیاں بہتی ہیں۔ اللہ نے انہی منگولوں کو دوبارہ دین پہ زندہ کر کے دین کی تبلیغ کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ اللہ کے اصول، یہ اللہ کے ضابطے صرف ان کے لیے نہیں تھے، قیامت تک کے لیے اصول ہیں۔ عرب وہ لوگ جن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا دین اترا، اور انہوں نے بڑی محنتیں کی۔ جب وہ دنیا کی رغبت میں دین سے پیچھے ہٹے، اللہ نے ہندوستان کے لوگوں کو دین کے لیے منتخب کر کے علماء دیوبند سے وہ کام لیا جو من حیث الجماعت صحابہ کے بعد جنہوں نے بڑا کام کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے تبلیغ جماعت کے ذریعے بڑے کام لیے۔ پھر صوفیاء کی جماعت ہر دور میں اپنا کام کرتی رہی اور کر رہی ہے، لیکن اس ساری حقیقت کو آپ ذرا دیکھیں تو کتنے لوگوں سے کام لے لیا جاتا ہے، چھڑا لیا جاتا ہے، اور کسی اور کام میں لگا دیا جاتا ہے۔ یہ برکتیں اصول کے ساتھ چلتی ہیں، یہ برکتیں کیفیات رسول اللہ کی اس محبت اتباع کے ساتھ چلتی ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ پاک نے ہمیں یہ صحاتیں جو ذکر کی، مراقبات کی، فنا فی اللہ، فنا فی رسول کی، اور یہ جو نعمتیں منازل بالا عطا فرمایا، میرے سمیت کوئی اس کا حقدار نہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے تو اس کی غلط فہمی، خوش فہمی ہے۔ کم از کم میں تو اپنے آپ کو قلب کا بھی اہل نہیں سمجھتا۔ ہم تو گندی نالیوں میں، گٹروں میں اور بربادیوں کے میں ڈوبے تھے، اللہ نے زمین سے نکال کے کہاں کھڑا کر دیا، کہاں بٹھا دیا، کہاں پہنچا دیا، اور اللہ ہی حفاظت فرما رہا ہے۔ ہمارے کوئی اعمال ایسے نہیں ہیں۔ اگر اکابر کے حالات دیکھیں تو ہماری پوری جماعت کسی ایک کے بھی گرد پاؤ کو نہیں پا سکتی۔ اور اس کے بعد ہم کوئی ایسے لاڈلے نہیں ہیں کہ اپنی مرضیاں بھی کریں گے اور یہ چیز برقرار رہے گی۔ یہ اللہ کی سنت نہیں بدلتی، یہ اللہ کے طریقے نہیں بدلتے۔ اللہ کا ہر وہ شخص پیارا پسند ہے جو اس کے نبی کے دین پہ چلے اور چلائے اور کوشش کرے۔ جب وہ خود بھی چلنا چھوڑ دے اور محنت بھی چھوڑ دے، اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں۔ اور قرآن مجید میں یہ ہے، ابھی اللہ بدل دیتے ہیں۔ آپ کا بلب گھر کا فیوز ہو جائے تو آپ کو بلب پیارا نہیں لگتا کہ اس نے اتنے سال سے جل رہا تھا، آپ اٹھا کے ٹوکری میں پھینکیں گے، توڑ دیں گے، باہر پھینک دیں گے، نیا بلب لگا لیں گے۔ آپ کی کوئی چیز خراب ہوگی تو آپ اسے بدل لیں گے۔ جب کوئی دین کے کام کرنے والے، اعمال کرنے والے خراب ہو جاتے ہیں تو اللہ مہلت دیتے ہیں، اللہ وقت دیتے ہیں، اللہ ریپیئر کرتے ہیں جیسے ہم ٹھیک کر۔ لیکن جب آدمی نہ کرے تو اللہ بدل دیتے ہیں، اللہ بدل دیتے ہیں۔ اللہ ہم پہ رحم کرے، اللہ ہم پہ رحم کرے، اللہ ہمارے پہ رحم کرے۔ کہ ہماری سستیاں، ہماری کوتاہیاں، ہماری لاپرواہیاں کہیں اللہ ہمیں بدل نہ دے۔ اور اللہ کام لینا چاہے، ایک قوم تھی، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، عشر دینے سے انکار کر دیا، صرف 2 چوہے تھے۔ اللہ نے ان کو حکم دیا، انہوں نے بند باندھا تھا جہاں سے پانی باغات میں جاتا تھا۔ ان 2 چوہوں نے سراغ کیا، پانی رستہ لیتا ہے۔ رات کو وہ باغات تھے اور صبح وہ بنجر تھے۔ ابرا اپنے لشکر ہاتھیوں والے لے کے آیا، اللہ نے چھوٹی چھوٹی ابابیلوں سے تہس نہس کر دیا، نمرود کو ایک لنگڑے مچھر سے تباہ کر دیا۔
ابو جہل اپنے آپ کو بہت بڑا سردار پڑتا ہے، معاذ و معوذ 2 بچوں کے ہاتھوں اسے قتل اور ذلیل و رسوا کر دیا۔ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب گورنر بناتے تو شرائط کے ساتھ بناتے، اور جب دیکھتے کہ کام نہیں تو گورنر بدل دیا کرتے تھے۔ یہ نہیں دیکھتے تھے یہ پرانا ہے، یہ بڑا محنت کرتا تھا، وہ کرتے ہیں اب کیا کر رہا ہے، معذرت کرتے اور سائڈ پہ کر دیتے۔ میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات کئی بار پڑھ رہا تھا، ایک دفعہ بہت پرانی بات ہے، تو میں بڑا حیران ہوا حضرت مولانا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات دیکھ کے کہ حضرت نے بہت ہی زیادہ خلافتیں دی ہوئی تھی، بہت زیادہ، کیونکہ کام بھی زیادہ تھا، حکیم الامت تھے، مجدد ملت تھے، بہت کام تھا، لیکن اس سارے کے باوجود حضرت نے ایک شعبہ رکھا تھا جس میں ان حضرات کے ذاتی اعمال، ان کی دعوت، ان کی ترتیب کو مد نظر رکھتے اور ان سے خط و خطابت سے، اس زمانے میں خط و خطابت ہی ہوتی تھی، تو وہ اس سے دیکھتے رہتے، اور اگر ایک دفعہ یا 2 دفعہ میں کچھ دیکھتے کہ ایسی بات نہیں تو ایک مختصر سا خط لکھ دیتے کہ میں نے آپ کو خلافت ایک کام کے لیے دی تھی، آپ وہ کام سر انجام نہیں دے رہے، لہذا اب سے آپ میرے خلیفہ نہیں ہیں۔ بس یہ الفاظ لکھتے تھے، اور ایسے ایسے نامور لوگوں کو لکھے کہ لوگوں کی منہ میں انگلیاں آئیں، جن کی شہرت، جن کا نام، جو مقرر، لیکن وہ کام نہیں کر رہے تھے۔ یہ چیزیں کام کے ساتھ نسبت رکھتی ہیں۔ ایک آدمی ہے، اسے کہا جائے یہ گاڑی تم نے چلانی ہے، وہ بڑی جناب خوش آمدید کرے، بڑے کام کرے، کہ میں برچی خانے میں کام کر لوں گا، میں کپڑے دھو لوں گا، وہ گاڑی نہیں چلاتا، وہ تو گاڑی کے لیے رکھا گیا ہے۔ یہ اس کے بعد جو منازل سلوک اور یہ جو اللہ پاک کی نعمتیں اور برکتیں ہمیں ملی ہیں، میں پہلے عرض کر دیا، اس میں کسی کو غلط فہمی نہ رہے کہ میں بزرگ ہو گیا ہوں۔ جس دن خاتمہ ایمان پہ ہو گیا اس دن انشاءاللہ بزرگ ہوں گے سارے، اس سے پہلے سارے وہم ہیں، خوش فہمیاں ہیں، شیطان کا ہم ایک جھٹکا برداشت نہیں کر سکتے، وہ تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے شیطان۔ جو مرضی آدمی آپ کو بڑا سے بڑا بزرگ بناتا رہے، شیطان کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، بس اللہ ہی بچانے والا ہے ہمیں۔ لیکن یہ گزارش ہے کہ اس چیزوں کی کوئی تقاضے بھی ہیں، ہمارے معمولات، ہمارے اعمال، ہماری نمازیں، وقت پہ نمازیں، اور اس کے بعد تلاوت، ذکر کی صبح شام کی روٹین، دعوت دینے کا کام، اور اس کے بعد اعمال، ترتیب، اخلاق، محبت، ادب، اور یہ زبان کا بے دریغ استعمال اور وقت کا ضائع کرنا، چاہے موبائل ہو، چاہے گپے ہو، چاہے غیبت ہو، جس وقت کا ضائع کرنا، یہ سارے اتنے اتنے بڑے سوراخ ہیں کہ جتنے انوارات آتے ہیں ان سوراخوں سے باہر ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک کام پہ لگایا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں خصوصاً مردوں کی طرف سے سستیاں، کوتاہیاں بہت زیادہ ہو چکی ہیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں یہ آج باتیں اس لیے کر رہا ہوں، اللہ کو میری آپ کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کسی کافر کو مسلمان کر کے کام لے سکتا ہے۔ یہ ہمیں غلط فہمی ہے کہ ہم کوئی بلا ہے، کوئی نہیں ہے۔ جب ہم اپنا کام نہیں کریں گے تو ہمیں اتار کے پھینک دیا جائے گا اور کسی اور سے کام دیا جائے گا۔ تاریخ اس کی گواہ ہے، مناصب چھن بھی جاتے ہیں، لے لی بھی جاتے ہیں، منازل بالا رک بھی جاتے ہیں اور واپسی بھی ہو جاتی ہے۔ دربار نبی کی صف اول سے بیٹھنے والے بندوں کو پیچھے اور بعض بار نکال بھی دیا جاتا ہے۔ خدارا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ہم اس ناقدری کی سزا میں ہم سے لے لیا جائے۔ میرا اللہ نہیں دیکھتا کہ یہ عورت ہے، یہ غریب ہے، یہ خوبصورت نہیں،
اس کا رنگ بھی کالا ہے، وہ دیکھتا ہے کون کام کرتا ہو۔ بلال حبشی کا کیا تھا؟ غلام تھے، کالا رنگ تھا، موٹے موٹے نقشے تھے، غریب تھے، مسکین تھے، سب کی کان لگے ہوتے تھے کہ بلال اذان کب دے۔ یہ کس نے عزت دی؟ اللہ نے، رسول اللہ کی غلامی نے۔ تو بس اس کے ساتھ میں پھر گزارش کرتا ہوں، چاہے وہ مرد ہیں چاہے عورت ہیں، جن کو اللہ نے یہ نعمت، یہ عظمت، یہ مناظر اللہ نے دی ہیں اور وہ اس کا پاس نہیں کر پا رہے، اور مسلسل لاپرواہی، مسلسل لاپرواہی۔ بعض ساتھی تو ایسے ہیں کہ سال سال گزر جاتا ہے رابطے میں۔ مجھے ڈر لگتا ہے، میں خود ہی 8 دوسرے تیسرے، بعض کو مہینے کو، بعض کو 15 دنوں میں رابطے میں رکھتا ہوں کہ چلو یار، لیکن میں خود بھی اپنے آپ سے ڈرتا ہوں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں، نعمتیں لی بھی جاتی ہیں، دی بھی جاتی ہیں اور چھن بھی جاتی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں دیکھا، جن کے منازل حضرت کے بعد چلا کرتے تھے، جن کے مناصب کی سب کو خبر ہوتی تھی، میرے سامنے سے ان کے ذکر کی اجازت بھی لے لی گئی، ذکر بھی نہیں کرا سکتے تھے۔ اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، اپنے اخلاق کی حفاظت کرو، اپنے معاملات کی حفاظت کرو۔ لوگوں پہ طنز، لوگوں کو حقیر جانا، لوگوں کو ذلیل سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا نیک بزرگ سمجھنا، یہ سارے فتنے ہیں۔ اللہ اپنی پکڑ سے ہمیں بچائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ اپنے اعمال، ہر چیز کی فکر کرے۔ یہ دنیا عارضی سی ہے، یہ کام سارے عارضی ہیں۔ قبر میں جانے جب ان الاعمال بالخواتیم کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے، خاتمے پہ ہے۔ کہ دنیا سے جاتے ہوئے آدمی کس حیثیت سے، کس کیفیت سے اور کس حالت میں گیا۔ بلم باؤ ہاتھ اٹھاتا تھا، چہرے پہ پھیرنے سے پہلے دعا قبول ہوتی تھی، اور کفر کی حالت میں شکل کتے کی طرح کی حالت میں مر گیا۔ اللہ سب کو بچائے، اللہ سب کی حفاظت کرے، اللہ سب پہ رحم فرمائے۔ صبح شام نفل پڑھ کے دعا کرتا ہوں ساتھیوں کے لیے، لیکن خدا را اپنی فکر بھی تو کوئی کرے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ان پریشانیوں سے بچائے۔ السلام علیکم۔